آپ سے شروع کرتے ہیں۔ مینیفیسٹو کمیٹی پی ایم ایل این نے تشکیل دی ہے۔ آپ کا خیال ہے یہ ہر الیکشن سے پہلے ظاہر ہے کہ پارٹیاں جو ہیں وہ مینیفیسٹو کمیٹیز بناتی ہیں اور پھر اپنا مینیفیسٹو جاری کرتی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اس دفعہ ایک بڑی سیاسی جماعت کی ایک مینیفیسٹو کمیٹی الیکشن سے 3-4 ماہ قبل اس کا وجود میں آنا جو ہے اس کو کافی اہمیت لگ رہی ہے۔ آپ میرے سے اتفاق کریں گے یا اختلاف؟ دیکھیں، اس ملک کو ایک معاشی روڈ میپ کی تو ضرورت ہے، اور کس سیاسی جماعت کے پاس اس ملک کو معاشی مسائل سے نکالنے کا پروگرام موجود ہے، وہ ہمیں سیاسی جماعتوں کے منشور سے ہی پتہ لگے گا۔ کوئی نیریٹو بلڈنگ سے تو پتہ نہیں لگے گا، نعروں سے تو پتہ نہیں لگے گا، کوئی کس کے پاس کیا منشور ہے، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پہ کس کی کیا رائے ہے، پاکستان میں ڈی ویلیویشن پہ کیا رائے ہے، ایکسپورٹ بڑھانے پہ کیا پالیسی ہے، تو یہ سب کچھ تو منشور سے پتہ لگے گا۔ اور میرے خیال میں سب سیاسی جماعتوں کو منشور دیتی بھی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے منشور نہیں دیتی ہے، لیکن ان کی اہمیت بہت کم ہوتی ہے ہمارے بھی ٹاک شوز میں۔ وہ جس دن آتا ہے ون ڈے سٹوری ہوتی ہے، پھر ہم آگے کرنٹ افیئرز پہ چلے جاتے ہیں اور منشور کو وہ اہمیت نہیں دیتے، اور منشور کے اوپر سیاسی جماعتوں سے سوال جواب بھی نہیں کرتے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں کہ نواز شریف کی جو دوسری سیاسی جماعتوں سے بات چیت کی بات ہے اکانومی کے روڈ میپ کے لیے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کیا نواز شریف کے ذہن میں الیکشن سے پہلے چارٹر آف اکانومی ہے یا الیکشن کے بعد چارٹر آف اکانومی ہے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ معاشی مسائل پر الیکشن سے پہلے سیاسی جماعتوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ موجود ہونی چاہیے اور ان پر الیکشن نہیں ہونا چاہیے، یا ان کی رائے میں یہ ابھی جو سیاسی مفاہمت ہے؟ اور پھر سب سے بڑا سوال ہے، جب وہ بات کرتے ہیں تو کیا تحریک انصاف سے بات کریں گے؟ کیونکہ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے وفد نے جو مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی، اس کا 24 گھنٹے میں کیسے پرخچے اڑے ہیں کہ پی ٹی آئی والے بھی وضاحتیں دیتے پھر رہے تھے کہ ہم تو صرف افسوس کرنے گئے تھے، حالانکہ پہلے خود ٹویٹ کیا کہ الیکشن پر بات کرنے گئے تھے، اور بعد میں کہہ دیا کہ جی وہ ہماری تصویریں جاری کر کے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی ہے۔ تو ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ تو اپنے مخالفین سے آج بھی اگر ملے تو وہ اپنے ٹرولز کی وجہ سے اگلے دن معافی مانگنے لگ جاتی ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، وہ کیسے سب کے ساتھ بیٹھے گی؟ تو بہت سے سوالات ہیں مفاہمت کے حوالے سے۔ مجھے لگتا ہے الیکشن سے پہلے کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی، جو بھی ہوگا الیکشن کے بعد ہوگا۔ درجہ حرارت کم رکھا جا سکتا ہے کہ آپ الیکشن میں سیاسی درجہ حرارت ایک حد سے زیادہ اوپر نہ جانے دیں اور گالم گلوچ تک نہ جائیں، بلو دی بیلٹ نہ جائیں، لمس کے اسٹوڈنٹ نہ بن جائیں الیکشن کی تقاریر میں ایک دوسرے کے خلاف۔ آپ کو وہ والی بات نہیں کرنی چاہیے جو لمس کے اسٹوڈنٹ کرتے ہیں، تو بومر انکل بن جانا چاہیے، آپ کو سمجھداری کی بات کرنی چاہیے۔ تو میری تو یہ رائے ہے۔ رائٹ مزمل، امبر کے پاس میں جانا چاہوں گا۔ اب امبر دیکھیں، یہ چارٹر آف اکانومی کی بات کرنے سے پہلے ایک معاشی روڈ میپ ہر سیاسی جماعت جو اپنا وہ جاری کرے گی، جو پاکستان کے ان انتخابات سے پہلے جو معاشی حالات ہیں اس کے اندر انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہم نے دیکھی، جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا تو اس کے اندر ملک کی 2 بڑی سیاسی جماعتیں اور ان کے رہنما میاں نواز شریف اور بینظیر بھٹو نے مل کر یہ عہد کیا تھا کہ ہم غیر ضروری طور پر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے اور وقت سے پہلے ایک دوسرے کی حکومتیں گرانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جنہوں نے کروانی ہوتی ہیں اس طرح کی کوششیں، انہوں نے عدالتوں کا استعمال کیا۔ پہلے ایک وزیر اعظم کو وقت سے پہلے ہٹایا گیا، پھر دوسرے وزیر اعظم کو نہ صرف وقت سے پہلے ہٹایا گیا بلکہ ان کو اگلے انتخابات میں حصہ لینے سے بھی روک دیا گیا۔ تو یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے مقاصد تھے یہ تو ہمیں پچھلے سالوں میں پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ اس دفعہ بھی اگر نواز شریف صاحب دوسری پارٹیوں سے ملاقات کرتے ہیں اور دوسری پارٹیاں بھی اس کا خیر مقدم کرتی ہیں تو آپ کا خیال ہے، اکنامک پروگرام تو ہر پارٹی کا اپنا ہوتا ہے نا جی، آپ کا خیال ہے کہ دوبارہ سے اس چارٹر آف ڈیموکریسی کو اس کی اصلی اسپرٹ میں ریوائیو ہونے کی کوئی امکانات آپ کو نظر آتے ہیں؟ عامر صاحب، میرے خیال میں کہ یہ اس پہ بہت بات ہو رہی ہے۔ چارٹر آف اکانومی ایک طرف ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی ایک طرف ہے، اور ایک طرف تو یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ ٹروتھ ریکنسیلیشن ایک کمیٹی بھی بننی چاہیے تاکہ سب لوگ اس میں شامل ہوں اور تمام اسٹیک ہولڈرز بات کریں۔
اور ہم نے یہی چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو ایک لمیٹیشن ضرور دیکھی تھی, اور یہ بھی یاد دلاتے چلیں کہ عمران خان صاحب نے بھی اس پہ دستخط کیے تھے, یہ صرف نواز شریف اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے درمیان نہیں تھا, یہ عمران خان صاحب نے بھی, کیونکہ اس وقت مشرف کے خلاف ایک اتحاد قائم ہوا تھا تو اس پہ بھی دستخط ان کے بھی تھے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں, اور یہ اس تجربے سے نظر آیا ہے کہ جہاں جیسے آپ نے بھی کہا, ذکر کیا کہ سیاسی جماعتیں ایک حد تک تو جائیں گی. میاں نواز شریف نے جب میمو گیٹ اسکینڈل بھی تھا مثال کے طور پر, یا جب گیلانی صاحب کے خلاف کنٹیمپٹ کی کیسز تھی تو انہوں نے بھی اس کا اس میں حصہ لیا. دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے اتحاد بھی کیا تھا نواز شریف کی حکومت کے خلاف, اس کے باوجود 2018 کے انتخابات سے قبل اور پھر جو بلوچستان میں حالات ہوئے تھے, اس کی بنیادی وجہ تھی کہ ظاہر ہے ان کو کٹ ڈاؤن ٹو سائز کرنے کی کوشش تھی. لیکن ساتھ ساتھ جب 2014 کا دھرنا بھی ہوا تھا تو ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے پارلیمان میں جو بیٹھی تمام جماعتیں تھیں, وہ اس وقت انہوں نے ایک یونائٹڈ فرنٹ کا مظاہرہ بھی کیا ان دھرنوں کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے. تو آئی تھنک مکسڈ اس کا ایک رزلٹ آیا ہے, جہاں آپ کو 5 سال ایک حکومت پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ ایک سیاسی جماعت جو اس وقت لیڈ کر رہی ہوتی ہے کولیشن, اس کی حکومت یا اس اسمبلی کی مدت پوری تو ہو جاتی ہے لیکن وزیر اعظم ٹکتے نہیں ہیں, اس لیے کیونکہ یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس میں تمام سٹیک ہولڈرز شامل نہیں ہوتے. تو یہ تو چارٹر آف ڈیموکریسی کا مسئلہ ہے, جس کی وجہ سے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات ہوتی ہے, جہاں اور بھی سٹیک ہولڈرز شامل ہونے کی ضرورت ہے, جن کا ایک پولیٹیکل جو پالیٹکس میں یا تو انٹرفیئر کرتے ہیں یا ان کا ڈائریکٹ کوئی سٹیک ہوتا ہے. پھر دوسری بات چارٹر آف اکانومی کے حوالے سے کچھ میرے خیال میں کہ منیمم ایجنڈا پہ بات ہو رہی ہے کہ اس پہ اتفاق ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اگر ہم پی آئی اے کی بات کریں, اس وقت موجودہ نگراں جو پرائیویٹائزیشن کے وزیر ہیں وہ تو, اور وہ بار بار کہتے رہے ہیں, ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ پی آئی اے کو ہم نے پرائیویٹائز ضرور کرنا ہے, اس کے باوجود کہ یونینز ہمیشہ وہ شور مچاتے ہیں, اور یونینز میں سیاسی جماعتوں کے سٹیکس ہوتے ہیں, نمائندگان ہوتے ہیں, اور ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا جب نواز شریف کی حکومت تھی اور پورا پلان تیار کیا گیا تھا تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مل کر اس کی مخالفت بھی کی تھی اور وہ پلان رک گیا. تو اب کس حد تک اور کون سے اہم نکات ہیں جس پہ اتفاق ہو سکتا ہے, اس کا ظاہر ہے میں کہوں گی پازیٹیو بات یہ ہے کہ شاید کچھ چیزیں جو اس وقت پاکستانی معیشت کو ضروری ہیں وہ بغیر شور, بغیر مخالفت کے, بغیر مشکل کے ہو جائیں, لیکن اس کا نقصان بھی ایک اور ہے. آپ کو یہ بھی لگنے لگے گا کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا الگ اپنا کون سا منشور ہے, اکانومی پہ کیا ان کی پالیسیز ہیں, کوئی لبرل ہے, کوئی سوشلسٹ ڈیموکریٹ ہے, کوئی کیا ہے. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہمیت دونوں کی ہے لیکن لمیٹیشنز دونوں کی بھی ہیں میری نظر میں.